ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ہر قسم کی تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ایک حدیث کی شرح ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے والیوم نمبر 20 حدیث عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ السلام۔ کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام۔ بہت خوبصورت فقرہ، دین خیر خواہی کا نام۔ پوچھا گیا، کہا گیا کس کے لیے؟ فرمایا رب کے لیے، اس کے قرآن کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے مسلمانوں کے حکام کے بارے میں، کہ حاکم کی اطاعت ہم پر فرض۔ اے اہل ایمان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو حکام ہیں اولو الامر، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم میں جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے میں تو اس مسئلے کو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول سے پوچھو، ادھر لوٹاؤ۔ ذَلِكَ خَيْرٌ إِن كُنتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اہل ایمان کا وتیرہ طریقہ کہ کسی مسئلے میں جھگڑا ہو تو اللہ سے پوچھا جائے اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے،
ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بات اچھی اور انجام کے لحاظ سے۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 59، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حکام کی اطاعت، حاکم وقت کی اطاعت ہم پر فرض، اہل ایمان پر، اگر ہمارا اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر یقین۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے السمع والطاعہ علی المرء المسلم، سننا اور اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض۔ سنا جائے حاکم نے کیا کہا اور پھر اس کو مانا جائے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعہ، سماعت اور اطاعت، علی المرء، ہر بندے پر یہ بات لازم ہے، فیما احب و کریہ، دل کرے یا نہ کرے، دل مانے یا نہ مانے، ہم پر حاکم کی اطاعت فرض ہے۔ کب تک؟ ما لم یؤمر بمعصیۃ، فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعہ، جب تک وہ کسی نافرمانی کا حکم نہ دے اس وقت تک ہم اس کی بات سنیں گے بھی صحیح اور مانیں گے بھی صحیح۔ جب وہ اللہ کی بغاوت کرے، قبروں کی عبادت کی دعوت دے یا خود اس پر عمل کرے، پھر نہ فلا سمع ولا طاعہ، نہ سماعت ہے اور نہ اطاعت ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت ہو، اور اللہ اور رسول کی بغاوت نہ ہو، پھر وہ ہمارے دل پر گراں گزرے، ہمیں ماننا پڑے گا اور اطاعت کرنی پڑے گی، دل چاہے یا نہ چاہے۔ اور آج حالت یہی ہے کہ قبروں کے پجاری اور مقبروں کے پجاری اپنے عمل سے اس کا پیغام دے رہے ہیں، اب فلا سمع ولا طاعہ، کوئی اطاعت اور فرما برداری نہیں، کیونکہ دھرتی پر اللہ کی سب سے بڑی بغاوت یہ ہے کہ اس زندہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کو سجدہ کیا جائے، اور امت کی اکثریت اس بیماری میں مبتلا، اور یہ پیغام ہر مسجد سے نہیں مل رہا۔ دیکھیے طبیب اور ڈاکٹر اور حکیم وہی کامیاب ہوتا ہے جو مریض کی بیماری کی تشخیص کر کے اس کا علاج کرتا۔ وہ ڈاکٹر اور طبیب نہیں جو الفاظ کے لچھوں اور آواز کی سریلی مٹھاس میں لا کر قوموں کو ہنساتا اور رلاتا ہے۔ یہی کیفیت ایک خطیب کی ہے، شریعت کے طالب علم کی ہے، کہ وہ قوم کو دیکھے اسے بیماری کیا لگی ہوئی، 1 2 4 10 جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جمعے میں آ رہے ہیں، جلسوں میں آ رہے ہیں، کانفرنسوں میں آ رہے ہیں، وہ یہ چیک کرے کہ قوم کو دیمک کی طرح کون سی بیماری کھا رہی ہے۔ اور اللہ کی قسم امت کی اکثریت کو اگر کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، وہ حی و قیوم سے ہٹ کر مردوں سے سوال کرنا اور سجدہ کرنے کی بیماری لگی ہوئی، اور اس کا علاج اللہ کی کتاب رب کا تعارف ہے کہ وہ حی و قیوم۔ اگر ایسا حاکم ہم پر مسلط ہو جو قبر پرستی کی دعوت دے، خاتون اول ترکی کا وہ نظام لانا چاہے اور مراقبہ سینٹر بنائے، اور وہ صوفیت کی گندی راہ پر اس امت کی اکثریت کو چلانا چاہے، فلا سمع ولا طاعہ، نہ سماعت ہے نہ اطاعت۔
آپ کو علم ہونا چاہیے ذی الحجہ آنے والا، جیسے یوم عرفات میں مسلم جمع ہوں گے، ایسے ترکی کے علاقے کے اندر کلمہ پڑھنے والی صوفیوں کی جماعت کا بھی یوم عرفات بھی ہے، طواف بھی ہے، صفا مروہ کی سعی بھی ہے، پورا حج کا نظام ہے۔ اور اس نظام کو اس ملک کے اندر عام کرنے کے لیے خاتون اول میدان عمل میں ان مراقبہ سینٹروں کے افتتاح ہو رہے ہیں۔ بہاولپور کے اندر وہ سینٹر بن چکا ہے۔ تو ایسے حاکم کی فلا سمع ولا طاعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک السمع والطاعہ فی عسرک و یسرک۔ ہر مسلم پر سماعت اور اطاعت فرض ہے، تنگی ہو یا آسانی۔ یاد رکھیے گا، وہ اطاعت اور فرما برداری اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ علیک السمع والطاعہ، ہم پر بات ماننا اور اطاعت کرنا فرض ہے۔ فی عسرک و یسرک و منشتک و مکرہک و عثرۃ علیک، مشقت میں بھی آسانی میں بھی، دل چاہے یا نہ چاہے۔ اسی طرح جب تمہیں چھوڑ کر کسی اور کو ترجیح دی جا رہی ہو، کسی اور کو حق دیا جا رہا ہو، تمہارا حق چھینا جا رہا ہو، پھر بھی اس مسلم پر، مسلم حاکم کی اطاعت سننا بھی فرض ہے، ماننا بھی فرض ہے۔ محمد لقمان جاگ کر بیٹھو۔ ہمیں شریعت کے ہر مسئلے کی خبر ہونی چاہیے، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ حکام اولی الامر، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی۔ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو میری راہ پر نہیں چلیں گے، نہ میری سنتوں پر چلیں گے، نہ میرے راستے پر، نہ میری سنتوں پر ہوں گے۔ ہوں گے کیسے؟ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ، دیکھنے میں انسان اور دل ان کے ابلیسوں جیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر، بڑی خطرناک۔ دیکھنے میں انسان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اور دل قلوب الشیاطین، دل شیطانوں جیسے ہوں گے۔ فی جسمان انس، انسانوں کی طرح جسم ہوں گے، اور یہی کیفیت۔ صحابی کہتے ہیں قال قلت کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو پھر کیا کروں؟ ابلیس بیٹھے ہوئے، پھر اس زمانے میں میری ذمہ داری کیا ہے؟ مجھے آپ کیا کہتے ہیں؟ ان ادرکت ذلک قال تسمع وتطیع، اگر میں اس کو پالوں تو پھر کیا کروں؟ فرمایا تسمع وتطیع، حاکم کی بات کو سننا اور ماننا۔ حاکم کی شکل کیسے بتائی؟ انسانوں جیسی۔ دل کیسے بتائے؟ شیطانوں جیسے۔ شراب حلال، شراب کے پرمٹ، رشوت، ہر چیز جائز۔ لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
اطاعت اور فرما برداری. قال تسمع وتطیع للامیر، حکام کی اطاعت اور فرما برداری. وہ ہم پہلے حدیث سنا چکے ہیں کہ جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، وہ اس پر گفتگو ہو چکی. اور یہ بات بڑی سخت بات ہے. وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ، اگر حکام تیری پیٹھ پر کوڑے بھی ماریں تو پھر بھی بات سننی اور ماننی. الدین النصیحہ. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے حکام کی اطاعت و فرما برداری. وَأُخِذَ مَالُكَ، تیرا مال بھی اگر وہ چھین لیں پھر بھی تو ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتا کہ نکلے اور ڈی چوک میں دھرنا دے کر حکومت کا تختہ ہی الٹ دے. سبحان اللہ. قوم کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. ایک مسلم حاکم کی اطاعت، لیکن شرط مسلم موحد، قبر پرست نہیں. وَأُخِذَ مَالُكَ، تیرا مال بھی چھین لے، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، پھر بھی تو اس کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا. یہ مسلم پر فرض. اہل ایمان الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اور جو آج کل حالات ہے، اگر مسلم حاکم ہو تو اس کے بارے میں سن لیجیے. دین بڑا خوبصورت، دین بڑا آسان ہے. الدین یسر. سأل سلمة بن یزید الجعفی رضی اللہ تعالی عنہ. سلمہ بن یزید جعفی پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ارأیت ان قامت علینا امراء یسألون حقهم ویمنعون حقنا. میں نے جب یہ حدیث پڑھی بڑا ایمان تازہ ہوا. اللہ کا شکر ہے ہم کسی ایسی تحریک کے حصے نہیں رہے. ساری زندگی یہ نظام ہی کفر کا نظام ہے، کبھی ووٹ نہیں ڈالا. یہ نظام ہی ہمارا نہیں، ہمارا نظام خلافت کا نظام ہے. اللہ ہم سب پوری امت مسلمہ کو اللہ خلیفہ نصیب فرما. وہ ظالم ہو، وہ جابر ہو، ان حکمرانوں سے بہت عمدہ. صحیح العقیدہ. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر ہم پر ایسا حکمران مسلط ہو جائے جو اپنا حق تو ہم سے لے اور ہمارا حق ہمیں نہ دے. ہے نہیں کیفیت؟ اپنا حق لیتا ہے، اطاعت کرواتا ہے، جو چاہے منواتا ہے. اور ابھی مجھے چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ پرسوں ہماری اس گلی میں سامان خرید کر میاں بیوی آئے، گھر کے دروازے پر پہنچے اور پیچھے سے موٹر سائیکل والے آئے اور فائر کیا اور سب کچھ لے گئے. بے امنی کی تو حالت. اللہ سب کی حفاظت فرما. ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ فما تأمرون، کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فأعرض عنہ، اعراض ہی کر لیا، چپ، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. سائل پوچھ رہے سائل پوچھ رہے. ثم سأله فأعرض عنه، اس نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر منہ موڑ لیا، اعراض کیا. اور ہر سوال کا جواب مولانا مودودی کے اندر یہ بڑی خوبی تھی، جس کی جو خوبی ہے، خامی اپنی جگہ پر، جو خوبی ہے نا، اس سے کوئی پوچھتا تھا نا سوال جو اس کے نظم کے خلاف ہو، طبیعت کے، مزاج کے، کہ تشریف رکھیں، جواب دیتے. وہ بیچارے کو تشریف ہی رکھواتے رہتے، جلسہ ختم ہو جاتا. وہ پھر آ کر پوچھتا،
اور لگتا ہے یہ سنت سے ثابت. فأعرض عنہ، آپ نے پھر اعراض کیا. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، پھر سوال. صحابی ہٹ ہی نہیں رہے. اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی وہاں پر موجود، انہوں نے پکڑ کے اپنی طرف ہی کھینچ، ادھر آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے. اور کیا کہا؟ وقال اسمعوا واطیعوا فانما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم. ادھر آ، میں تجھے جواب دیتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام نہیں جواب دینا چاہے. سنو اور اطاعت کرو، تمہارا حق نہیں دے رہے، اوپر سب کچھ مل جائے گا. بڑی انصاف والا دن ہے، مالک یوم الدین. یہاں کوئی چرب زبانی سے کوئی اپنا لے جائے، جیسے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں، ایک بیچارے کو بولنا نہیں آتا اور ایک بڑا ہی تیز ہوتا ہے، بڑا ہی تیز ہوتا ہے. وہ دلائل سے، چرب زبانی سے پیغمبر فرماتے ہیں مجھ محمد سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، اپنے حق میں فیصلہ کروا لے. اور وہ یہ سمجھے کہ نبی نے مجھے دے دیا ہے، وہ جہنم کی آگ لے کر جا رہا اگر اس کا وہ مال نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے تیز ترار، اگلے کو باتیں نہیں کرنے دیتے، موقع ہی نہیں دیتے. اور کچھ میرے جیسے کمزور ہوتے ہیں جو پہلے پہنچ گیا میں اس کا ساتھی، جسے لوگ کہتے ہیں کانوں کے کچے، جس نے پہلے آ کر رو پیٹ کر بات سنا دی ابا کو، ابا پھر اسی کا، بے شک وہ حق پر ہے یا نہیں. ہائے ہائے. اب اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی کہتے ہیں اطاعت کرو اور فرما برداری کرو، جو وہ کام کریں گے ان کا نتیجہ انہیں مل جائے گا، اور جو تم کرو گے تمہیں تمہارا مل جائے گا. ان کی تم پر کوئی پکڑ نہیں، اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں بڑا انصاف کا دن ہے. اللہ ہم سب کو انصاف عطا فرمائے گا، کبھی کسی پر ظلم نہ کریں. آج میں صبح ابن ماجہ کا جو سبق پڑھایا کتاب الزکوٰۃ میں، اس کے آخری الفاظ یاد ہے نا، کتنے خوبصورت. کہا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یمن جا رہے ہیں، آخری بات کیا تھی؟ مظلوم کی بد دعا سے بچنا. اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ہوتا. کسی بچے پر، کسی بچی پر، کسی کام والی پر، کسی ملازم پر ظلم نہ کر بیٹھنا، ظلم نہ کر بیٹھنا. مظلوم کی ایک تو ویسے کوئی مظلوم بن جائے، سب کچھ کھا بھی جائے پھر بھی مظلوم، ایک حقیقت میں مظلوم. مجھے بھی پتہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے بھی پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے. مظلوم کی بد دعا سے بچنا. اللہ فرماتا ہے میں تیری مدد ضرور کروں گا، بے شک تھوڑی دیر کے بعد ہی کروں. اور جب مظلوم کی اللہ مدد کرنے پر آ جائے پھر دیکھ لو ظالم کے ساتھ کیا ہوگا. کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ سے اس حاکم کے بارے میں نہیں پوچھ رہے جو ہمارا حاکم ہے اور وہ رب سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے، اس کے بارے میں تو سوال نہیں، اس کے بارے میں تو سوال ہی نہیں، وہ تو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹا دیا اور بیچ میں کود پڑا. آپ اپنے کسی اہم کام میں تھے، کسی نے آ کر ڈسٹرب کیا، آپ نے اٹھایا درہ اور اس کی پیٹھ پر رکھ دی اور وہ چلا گیا اٹھ کر. اب کہاں یہ بادشاہ جنتی عمر فی الجنہ. اللہ ہم سب کو ان کا پڑوسی نصیب فرما دے. جب کام سے فارغ ہوئے تو وہ بندہ یاد آ گیا، اوہ اس کو تو میں نے مار دیا تھا، بھیجا جا کے بلا کر لاؤ اس کو، اور درہ اٹھا کر ہاتھ میں دے دے، کہا میری پیٹھ پہ مار لے. ہائے ہائے، کہا میری پیٹھ پہ مار لے. یہ اللہ کا ڈر رکھنے والے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اللہ کا خوف رکھنے والا ثانی عمر، جب کک نے زہر ملایا کھانے کے اندر
اور آپ کو پتہ لگ گیا زہر دے دیا بھی، دلوایا بھی اپنوں نے، اسے بلا کر کہا ادھر آ، کتنے پیسے لیے؟ کہا 1000 اشرفی۔ کہا ادھر دے، بیت المال میں جمع کرا دیا۔ کہا بھاگ جا، پکڑ لیں گے لوگ، نکل جا۔ ہائے ہائے، اللہ سے ڈرنے والا۔ پھوپھی کو بھیجا تھا اور کہا تھا اتنی سختی نہ کر، فرمایا پلٹ جا، اوپر میں نے جواب دینا ہے۔ یہ کرسی بڑی اہم کرسی ہوتی ہے، کوئی ذمہ داری ہو جس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انصاف کا پہلو نہ چھوڑیے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر وہ نہیں جو متقی ہے، پوچھتے ہیں اس کے بارے میں جو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گیا ہے، کیا اس کی بھی اطاعت کرے اور فرما برداری کرے؟ شرک میں نہیں، گناہ، یہ یاد رکھیے گا، قبر پرستی میں نہیں، گناہوں میں لتھڑ گیا بادشاہ حاکم ہمارا، اس کی بھی فرما برداری کرے۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واسمعوا واطیعوا، اللہ سے ڈرتے رہو اور حاکم کی بات سنتے رہو اور مانتے رہو جو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث۔ ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، حکام نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے، کل ہم نے اپنا جواب دینا ہے، اور جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے رب نے دلوا دینا ہے۔ بڑا دلوانا ہے، اللہ کی قسم ایسا دلوانا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے پوچھا تھا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسے ویسے، غریب آدمی۔ اور بھائی نہیں، یہ مفلس نہیں ہوتا، مفلس وہ ہوگا قیامت کے دن الحاج، حج کے انبار، نمازیں، صدقات، خیرات، جہاد، لیکن ساری زندگی تھانے داری بنا رہا، کبھی اس پر ظلم، کبھی اس سے زیادتی، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ، پورے علاقے کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور آئیں گے بندے اور پوچھیں گے، رب سے کہیں گے اللہ یہی وہ بندہ ہے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ مجھے یاد ہے ایک عورت جس نے خاوند کا جینا ہی حرام کر رکھا تھا، آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے روح نہیں نکل رہی تھی، جان پھنس گئی۔ آخر خاوند کے پاس جا کر ہاتھ جوڑے اولاد نے اور کہا خدا کے لیے معاف کر دے، یہ تو عذاب میں ہی آ گئے۔ بس جو ہی خاوند نے آ کر کہا جا معاف کیا، روح وہ گئی۔ کیا سمجھتے ہو؟ اہل اسلام قدم قدم کو پھونک کر رکھیں، ان تحریکوں کے حصے دار نہ بنیے جو آخرت کو برباد کر دیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں، مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے امراء کی اطاعت کرو، وہ جیسا بھی، یہ ہے اولی الامر، یہ ہے الدین النصیحہ میں وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ کہ حاکم وقت کی اطاعت فرض۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے فتووں کے انبار لگا دیتے ہیں، اگر وہ اچھے کام کا حکم دیتے ہیں ان کی اطاعت کرو، جو نیکی والا عمل ہے اس پر ان کو بھی اور آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے حاکم وقت نے کہا ہے نا کہ شارٹ لباس پہنیں گے تو مردوں کا دماغ تو خراب ہوگا، صحیح کہا ہے نا، پردہ کے لیے خاتون اول پردہ کرتے، اب یہ اچھا کام ہے نا، یہ اچھا کام ہے نا، اس کا اجر ملے گا۔ اور تمہیں ان کی اطاعت کرنے پر اجر ملے گا۔ اجر سے خالی تو ہم بھی نہیں ہیں، تمہیں ان کی اطاعت پر اجر ملے گا۔ اگر وہ ایسا حکم دیتے ہیں جو گناہ پر مبنی ہے، شرک پر نہیں، وہ تو کفر میں آ جائے گا نا، کہ دربار بناؤ، مقبرے بناؤ اور مجاور بٹھاؤ، وہ تو پھر گیا اسلام سے بیچارہ فارغ، کیسے اطاعت اور کیسے فرما برداری، گناہ کا کام۔ تھوڑے گناہ ہو رہے ہیں معاشرے میں حکومت کے تحت، اللہ اکبر، تو اس کا گناہ ان پر ہے، تم اس کے گناہ سے بری، رب تم سے نہیں پوچھے گا، وہ تو ان سے پوچھا جائے گا۔
اور اسی وجہ سے جب تم اپنے رب سے ملو گے تو تم کہو گے اے ہمارے رب، اللہ فرمائے گا آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، بس آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ آج نہیں کوئی سفارش فون کروا دو، پیسے لگا دو 5 کروڑ اور اٹھوا دو ساروں کو، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ آج نہیں ڈرتے نہ کوئی بھی، نہ حکام ڈرتے ہیں، نہ ایجنسیاں ڈرتی ہیں جس کے لال اٹھاتے یا مار دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ فرمائے گا اب بندے کیا کہیں گے رب سے؟ بڑا خوبصورت فکر ہے حدیث کا۔ بندے کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف رسول بھیجے، ہم نے اس رسول کی فرما برداری کی، نماز محمدی، روزہ محمدی، طلاق محمدی، حج محمدی، مسجد محمدی، جلسے محمدی، سفر حضر، خوشی غمی، یہ نہیں کہ مولوی کی کوفہ والی نماز اٹھا کر کہتا ہے میں نمازی ہوں۔ ایک نماز کا طریقہ، جو اللہ، اے اللہ جو تو نے رسول ہم پر بھیجے، ہم نے اس کی فرما برداری کی۔ وہ کہتا تھا سلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں، رکوع جاتے ہوئے ہاتھ، رکوع اٹھتے ہوئے ہاتھ، سینے پر ہاتھ، جو محمد کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کتنا خوبصورت فکرہ۔ پھر آپ نے ہم پر خلفاء بنائے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، حسن، امیر معاویہ، خلیفہ بنے، بادشاہ بنے۔ اللہ تیرے حکم پر ہم نے ان کی اطاعت و فرما برداری بھی کی۔ ہم نے ان کے ہوتے ہوئے بھی اطاعت و فرما برداری میں کبھی صدیقی، فاروقی، عثمانی فرقہ نہیں بنایا، ہم تب بھی محمد کے پیچھے چلنے والے۔ اور آج حنفی، شافعی، مالکی یہی رپھڑ نہیں ختم ہوتا مسجدوں سے، یہی نہیں آگے پیچھے ہوتے۔ پھر تیسری بات جو اس حدیث کے اندر ہے، اور وہ جو میرے موضوع سے متعلقہ ہے، اے اللہ پھر تو نے ہم پر بادشاہ مقرر کی، امراء، اولی الامر، ہم نے تیرے حکم پر ان کی اطاعت بھی کی، ان کی اطاعت بھی کی۔ تو اللہ فرمائے گا تم نے سچ کہا۔ اب ایمانداری سے بتائیے، جس نے نبی کی اطاعت کی، نماز بھی محمدی اور ہر چیز، وہ تو ٹھیک، اور جس کی ہر چیز ہی الگ، کوفے سے جا ملے، عراق سے جا ملے، انڈیا کے شہروں سے جا ملے، اس کو رب کہے گا تو نے سچ کہا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ او مسلمانوں، یہ دنیا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، نبی اور قیامت ایسے آئے، آئی قیامت، موت سے پہلے پہلے اپنی نمازوں کو درست کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، ایک اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور ایک محمد کی محبت اور اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرو، خالص پیغمبر کی فرما برداری کرو، خالص پیغمبر کی۔ اللہ فرمائے گا تم نے سچ کہا، تم ان بادشاہوں سے بری ہو، ان کا حساب میں جانوں اور یہ جانے، یہ سارے لائن حاضر ہوں گے وہاں پر۔ آخری بات، حجۃ الوداع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خطبہ، بڑا مشہور خطبہ، اور بڑی کتابیں اس پر لکھی گئی، بڑے بڑے نقطے اس کے اندر نقطے دانوں نے بیان کی۔ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ جب امت نہیں تو کوئی نبی بھی نہیں، بس گیا مردہ، اور مردہ کو ماننے والے صفائی ہو گئی۔ خبردار، اپنے رب کی عبادت کرنا نمبر 1، اور امت کی اکثریت، امت محمدیہ کی اکثریت، 100 بندے کھڑے کرو نا، 99 آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، قبروں کے پجاری، چیک کر دیکھ لو، کھڑا کر کے دیکھ لو، پرسنٹیج نکال کر دیکھ لو۔ فرمایا حج کا موقع ہے، پھر یہ آخری خطبہ تھا، پھر کہاں حج ہوا؟ فرمایا اللہ کی عبادت نمبر 1، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی بغیر کسی شرعی عذر کے، 5 وقت کی نماز، اور مواحد کی نماز کسی پلید کے پیچھے نہیں ہوتی جو قبر پرست ہو، یہ بھی عقیدہ یاد رکھنا۔ جیسے وضو والے کی بے وضو کے پیچھے نہیں ہوتی، ایسے اللہ کو ماننے والے کی گولڑوی کو ماننے والے کے پیچھے نہیں ہوتی، خالص اللہ کی عبادت، 5 وقت کی نماز، اور رمضان کے روزے، مالوں کی زکاتیں،
ہم آج کتاب الزکوٰۃ ہم نے شروع کیا فجر کی درس میں. مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. مت سوچنا 7.5 تولے سونا ہو گیا، اچھا آدھا تولہ بیٹی کو دے دیتے ہیں، آدھا تولہ یوں گیا 7 رہ گیا، زکوٰۃ ہے ہی کو نہیں. بنی اسرائیل کی قوم زکوٰۃ ہے ہی نہیں. اور میں نے پچھلے دنوں مسئلہ سمجھایا، زکوٰۃ خوشی سے ادا کرنا. اوہو اتنا زیور رکھنے کی ضرورت ہی کیا کہ زکوٰۃ لگے؟ پھنسی ہوئی ہے. اب خامند بھی کہہ دیتے ہیں تیرا زیور ہے، صحیح کہتے ہیں نا، تیرا زیور ہے زکوٰۃ دے نا. جب بیچنے کی باری آتی ہے تو کہتی میرا اپنا اپنا کرو بھائی، زکوٰۃ کے لیے خامند کے ذمے. اور جو موضوع سے متعلقہ ہے، زکوٰۃ دے کر اپنے نفسوں کو پاک. نمبر 4، اپنے امیر کی اطاعت، بادشاہ کی اطاعت، حاکم کی اطاعت کرنا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ سچے پیغمبر نے فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اگلا جمعہ بھی الدین النصیحہ ولأئمة المسلمین اسی موضوع پر پڑھایا جائے گا. احباب خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں حاضر ہوں تاکہ جمعے کا ثواب مل سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.